آج 25 دسمبر 2021 ہے. آج سے 145 ایئرس بیک 1876 کو قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم چونکہ ایک گریٹ لیڈر تھے. اعظم بڑے کو کہتے ہیں، قائد لیڈر کو کہتے ہیں. تو جب پاکستان بنا ہم نے ان کو کیا نام دے دیا ہے؟ قائد اعظم. تو ان کا اپنا نام جو تھا محمد علی جناح بھائی، جو بعد میں صرف جناح تک انہوں نے وہ کیا. جب وہ انگلینڈ میں تھے اس نیم کو صرف محمد علی جناح کر دیا ہے. یہ ایک فیملی نیم آ رہا تھا، بھائی کا جو ایک نام تھا اس کی فیملی میں آ رہے تھے نا. اس کو ہم بانی پاکستان کہتے ہیں. یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ پاکستان، رائٹ. تو یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑوس میں، اوکے، پڑوس میں کون سے ملک میں؟ ہم ویسٹ کو جائیں یا ایسٹ کو جائیں؟ ہندوستان کس طرف ہے؟ ایسٹ کی طرف ہے، رائٹ. سو ایسٹ میں ہندوستان، اور پھر وہاں سے آپ جائیں گے نا بنگلہ دیش. اس سب کو ایک ہی نام تھا ہندوستان. اس کو کہتے ہیں انڈو پاک. تو یہاں پر پہلے مغل تھے، پھر انگریز آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی حکمران تھے. اور جب 1947 میں 1947 میں پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ علیحدہ مملکت وجود میں آئی ہیں. تو وہ جو مملکت جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کا جو کوششیں ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ بانی، اس ملک کو بنانے والے کون تھے؟ قائد اعظم. اگر سپوز یہ پاکستان نہ بنتا تو آج ہم ہندوستان کے، ہمارا ملک کیا ہوتا؟ ہم ہندوستان میں ہوتے نا. تو یہ ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ایک آزاد، خود مختار اور خصوصاً مسلمانوں کے ملک میں، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کو ہم مسلمانوں کا ملک کہتے ہیں. ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارا جو قانون ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسلامی ہے. اس لیے ہم اس کو مسلم ریاست یا مسلم مملکت کہتے ہیں. تو یہ سارا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھ جتنے بھی رہنما تھے وہ سارے اس میں شامل تھے. اور جو پارٹی تھی اس پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا. قائد اعظم خود مسلم لیگ کی جو پارٹی ہے 1906 میں، یعنی آج سے تقریباً 115 16 17 سال پہلے یہ پارٹی وجود میں آئی تھی. اس وقت قائد اعظم مسلم لیگ میں نہیں تھے. 1913 میں پھر مسلم لیگ میں شامل ہوتے. اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے، اور جو آل انڈیا کانگریس تھی اس میں تو 1919 تک وہ ان کے ساتھ ہی رہے تھے نا. اور بعد میں پھر اسی مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ صدر بھی رہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، چونکہ وہ ایک ہی ملک تھا، کراچی اور بمبے میں رہے ہیں. زیادہ ہمارے جو بائیکات تھے وہ کہاں ہیں؟ کراچی میں اور بمبے میں. کیونکہ ان کی جو شادی ہوئی تھی پہلی، اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی. کتنی عمر تھی قائد اعظم کی؟ تقریباً 16 سال کے قریب تھے کہ جب ان کی شادی ہوئی. یعنی ابھی وہ میٹرک میں تھے، میٹرک کے بعد ہے، رائٹ. تو ان کی جو پہلی بھی زوجہ محترمہ تھی وہ تو جلدی پھر وفات پا گئی جب آپ انگلینڈ میں تھے، ہندوستان میں وکالت کی تعلیم کے لیے گئے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے تقریباً 42-43 سال کی عمر میں پھر شادی کی تھی نا، جن سے پھر ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو بمبے میں، پھر انگلستان میں ہی زیادہ تر ان کا وقت گزرا ہے. تو اگرچہ وہ اپنے جو فیملی ہے اس کو وہ ٹائم نہیں دے سکے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے، چونکہ وہ ان کا جو پروفیشن تھا وہ کون سا تھا؟ ان کا پروفیشن کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، ہم انجینئر، تو وہ کیا تھے؟ یس، پالیٹکس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایڈوکیٹ ہم اسے بولتے ہیں، اردو میں ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں، وکیل، رائٹ. تو وہ تھے، اور یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے؟ انگلستان میں. ظاہر بات ہے یہ سارا، یہ جو ہم تھے ہم سب انگلستان کے، ہندوستان برٹش کے انڈر تھے. اوکے. تو وہ وہاں گئے تھے، وہاں چونکہ ان کے ابو
اور جو خاندانی تھے ان کے پاس مثلا الحمدللہ پیسوں کے حوالے سے وہ اچھے تھے، تو اس لیے تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی. تو وہاں جب انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ڈگری لے لی، بعد میں ایک چھوٹی سی ملازمت وہاں انہوں نے اسٹارٹ کی اسٹیج پر. لیکن ابو نے کافی اس پر وہ کیا نا کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پر یہ کام کریں نا. تو اس کے بعد وہ چھوڑی، اس کے بعد پھر آ گئی. تو وہاں جب وکالت میں بھی تھے، جب کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت بھی برٹش جو پارلیمنٹ تھی اس ٹائم کی، اس میں وہ جاتے تھے اور سنتے تھے، دیکھتے تھے. اور جب یہاں پر آ گئے وہی چیزیں تھی. تو وہ سیاست میں ہی، پھر بعد میں پاکستان ہندوستان میں یہ جو اس میں وہ سیاست میں بھی پھر آہستہ آہستہ وہ اندر چلتے گئے نا. اور اس میں اسی وجہ سے اس کی جو اپنی زندگی ہے، گھر کی زندگی، اب ان کی جو مسز جب وہ فوت ہو گئی تو وہ خود نہیں تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے. ان کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھی وہ پھر پیرس گئی تھی، بیمار تھی. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح لندن سے پھر پیرس آئے ان کو دیکھ بھال کے لیے 1 مہینے کی، ان کو پھر واپس بمبے لے آئے. لیکن پھر یعنی وہ ٹائم نہیں دے سکے اپنے گھر کو. اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح گئے آ گئے، کما لیا، پھر بچے ہیں ان کے ساتھ پھر پارک میں، یہی کام ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی زندگی نہیں گزاری، فیملی والی زندگی انہوں نے گزاری نہیں ہے. تو ساری جو اس کی ایفرٹ تھی، محنت تھی، وہ ساری سیاست میں. پھر سیاست میں ایک کاز، ایک مشن تھا. اور وہ جیسے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے یعنی 1906 میں، اب 1906 سے لے کر کے 1913 سے لے کر کے آگے یہیں کہ ہندوستان میں یہ جو پورا ہندوستان تھا اس میں ہندو اور مسلمان ان کا اکٹھ رہنا بہت مشکل ہے. اس وقت تو یہ بات اتنی تھی کہ یہ علیحدہ ہوں گے یا وہ ہوں گے نا. اس وقت تو برٹش تھے، تو ان کے ساتھ تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے فوائد لے لیں. تو ہندوستان کی جو ہندو قوم ہے وہ بھی کافی چالاک ہے، اور انگریز جتنے چالاک ہے دنیا میں کوئی اور قوم اتنی چالاک نہیں ہے جتنے انگلش والے چالاک ہیں. انگلش والے آپ اسے دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے آج بھی. تو وہ بڑے تیز ہیں، چالاک ہیں، اور آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اسی اس میں اب یہاں پر ہمارے بہت سے جو علماء ہیں وہاں پر اس وقت جو پارٹی تھی علماء کی جمعیت علماء ہند ایک پارٹی تھی، اور اس کے علاوہ باقی کچھ پارٹیز تھی چھوٹی چھوٹی سطح پر اور بڑی بڑی سطح پر وہ بھی تھی. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پارٹیشن ہو جائے، یہ جو ہے نا کہ ہندوستان پاکستان علیحدہ ہو جائے. اور قائد اعظم اور بہت سے اور علماء جس طرح ان کے ساتھ، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہو جائیں، رائٹ. اور پروو کر دیا کہ ہمارا جو نقطہ نظر تھا وہ درست تھا. آج بھی اگر ہندوستان میں کہتے ہیں، اگر سپوز اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ہے تو یہاں شاید ہم اسلامی نظام لے آئیں گے، 100 سال تک بھی وہ نہ لا سکتے اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ہوتے. جس طرح وہاں پر آج ہندو ہیں، مسلمز ہیں، جس طرح وہ ہیں، تو وہ انڈر ایک سیکولر گورنمنٹ کے اندر ہیں، ایک سیکولر گورنمنٹ کے اندر ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی ہوں گے، دوسرے کنٹریز میں بھی ہوں گے نا جو ان کی حکومت ہے نا، تو وہ آج سیکولر گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم ہوتے ہیں یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آگے آ جاتے ہیں. اب اگر ہندوستان میں دیکھیں نا، ہندوستان میں مثلا جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ ہیں سارے ہندو یا دوسرے، اور یہ 4 5 6 7 8 کرسیوں پر مسلمان ہیں. تو یہ کہاں سے آگے آئیں گے؟ ہاں ہم بھی شامل کر دیں، ہم بھی اتنے ہوں گے، ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کم ہیں، ہم بھی اتنے ہو جائیں گے، پھر بھی وہ لوگ اتنے زیادہ ہیں. یہ کبھی قطعاً ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم آگے آ جاتے ہیں اس والے سے. تو قائد اعظم کا جو کنسیپٹ تھا کہ جو اس کو 2 نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں، اور پھر قائد اعظم نے 1940 مارچ میں 14 پوائنٹس دے دیے کہ جو مسلم علاقے ہیں وہ پاکستان میں ہی سے 14 پوائنٹس، اور یہ تگودو جاری رہی. اور دیکھیں نا یہ تگودو کتنی دیر تک جاری رہی ہے. اگر میں 1920 سے کروں، 1920 سے 30 40 47 کتنے سال ہو گئے؟ 27 سال. 27 سال میں آپ اگر نرسری کلاس میں داخل ہو جائیں، آپ 22 سال میں ماسٹر 16ویں جماعت پاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد 6 7 سال نوکری بھی کر لیتے ہیں. اتنی سال محنت کی ہے اس پاکستان کو بنانے کے لیے، یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے.
27 سال بہت عرصہ ہے، ورنہ عام انسان جو ہے 12-15 سال نوکری جاب کر کے میں تو بس بوڑھا ہو گیا تک گیا ہوں. لیکن قائد اعظم نے، حالانکہ اس کو بیماری بھی تھی، چیسٹ کی انفیکشن بھی تھا، اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے. تو جتنے بھی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے، کوئی بھی ان پر کریکٹر کے حوالے سے، اخلاق اقدار کے حوالے سے وہ نہیں کرتے تھے. دوسرا ہے اصول پر وہ کڑے رہتے تھے. مثلا وہ ایک جو انگلش گورنر جنرل تھے، ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ سیکنڈ گورنر جنرل، تو اشارہ تھا کہ آپ بھی بن سکتے ہیں، یعنی میں ہوں تو آپ بھی ہو جائے نا، ایک حوالے سے یعنی لالچ دے رہے تھے نا. قائد اعظم وہاں سے فوراً اٹھے اور چلے گئے، اور یہ گورنر جنرل اس کے پیچھے بھاگتا رہا نا کہ کیا. انہوں نے کہا کیا تم نے مجھے اپنی قوم کو، کہ میں اپنی قوم کو بھیج دوں گورنر جنرل کی پوزیشن کے لیے، میں اپنی قوم کو بھیج دوں؟ تو بجائے وہ کہہ رہے تعریف کرنے کے، گورنر جنرل نے کہا یہ کیا عجیب وہ مینٹل پاگل قسم کا بندہ ہے نا، ضدی بندہ ہے نا، جو بالکل اپنے اس پر اڑا ہوا ہے. تو اصول میں وہ قطعاً اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصول یہ ہے کہ یہ جو گلاس ہے یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، اب میں بغیر اجازت تو نہیں پی سکتا ہوں، اب ایک اس میں پانی پینے سے کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اصول ہے. اتنے اصولی بندے تھے، پرنسپل گراؤنڈ وہ کھڑے ہوتے تھے. اسی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رہنما تھے، لیڈر تھے، اور اس مملکت کو وجود بخشا. اور چونکہ وہ قانون جانتے تھے، اگر قائد اعظم نہ ہوتے تو مجھے یقین نہیں تھا، حتیٰ کہ علامہ اقبال سے بھی، علامہ اقبال تو خیر پہلے فوت ہو گئے تھے 1930 میں، کسی اور سے، نہ علماء سے، کہ وہ ہندوؤں کی یا انگریزوں کوئی چالاکیاں کو سمجھ لیتے. جب دوسری جنگ عظیم، جو بہت سے ملک آپس میں لڑ رہے تھے نا، دوسری جنگ عظیم، اوکے، اس میں پورے ہندوستان نے، جتنے بھی یہ تھے کانگریس، ان سب نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی. وہ انگریزوں کی طرفداری نہیں کی، قائد اعظم نے طرفداری کی. اسے معلوم تھا کہ ابھی موقع ہے یہاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو ایک حوالے سے ایسی صرف طرفداری کر کے، یعنی ہر جگہ پر اس نے اپنا موقع پا لیا. اور جب کانگریس نے بائیکاٹ کیا تھا نا، اس حوالے سے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. تو اپنا جو پوائنٹ تھا پاکستان کرنے کے لیے، ان تمام کوشش ہے، یہ جو ٹیکٹکس اور جو یوز کیے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو اسی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا. آپ کروڑوں لوگوں کو مار بھی دیتے نا، احتجاج کر کے پاکستان نہ بنتا. یہ وہ تھی. تو اپنے ایک تو کاز کے ساتھ وہ تھے، پھر بڑے ہوشیار اور تیز تھے. اسی بیس پر یہ جو ہماری مملکت ہے یہ وجود میں آئی. اور اس وقت جو ان کے مخالفت کر رہے تھے کسی بھی حوالے سے، تو وہ غلط تھے. صحیح، وہ سارے کیا تھے؟ غلط تھے. یہاں مثلا ہمارے صوبے میں جو پشتونوں کو ذرا لیڈ کر رہے تھے وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے نا. اسی طرح جو جمعیت علماء ہند والے ہیں، اکثر زیادہ تر جو علماء تھے وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ ان کی مخالفت کریں. آج بھی جو مسلمان ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام سے ہو یا کسی سے بھی ہو، وہ پاکستان کو بڑے خیر نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. ایک مسلمان، ہم تو خیر کی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں. یعنی اتنی ان میں قومیت اور عصبیت آئی ہے کہ وہ اسلام کو وہ ایک سائڈ پر وہ لے گئے نا. اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی اس طرح یعنی دین کے حوالے سے ان کی کوئی خاص علم اور وہ نہیں تھا، باہر کے یعنی ڈیپ سٹڈی نہیں تھی نا، جس طرح علامہ اقبال کو ہم سوچ لیتے ہیں نا. لیکن جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پھر کیا ہے کہ یہ اسمبلی ہے، اس نے قانون بنانا ہے. کس طرح قانون بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ ہاں، اسلام کے احکامات اور اس کے مطابق، ان کے مطابق. تو اسی بیس پر ہم آگے چلتے گئے. اور اس وقت جو پولیٹیشنز تھے، لینڈ پولیٹیشن، جو بعد میں 1948 میں اس اسمبلی میں بھی آئے ہیں انفارچونیٹلی، انگریزوں نے جن کو بڑی بڑی جاگیریں دی تھی یا وہ دی تھی نا، اس وقت بھی تھے وہی پولیٹیشن.
یہ بڑا خان ہے، پیسے والا ہے، وہ پالیٹیشین ہے نا، بڑا ہے. لیکن قائد اعظم نے عام لوگوں کو بھی مسلم لیگ میں لے آیا نا، عام لوگوں کو جن کی اتنی مثلا وہ بڑا پڑھا لکھا ہے وہ ہے، اس کو لے آئے نا، اور آگے انہوں نے لے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ قائم کیا ہے، اور یہ کیا ہے کہ خود انہوں نے فرمایا کہ مثلا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو وہ کہیں کہ مجھے جو مشن دیا گیا تھا میں نے وہ مشن پورا کر لیا، پاکستان میں نے بنا لیا. تو یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں ہے اس میں عام. ظاہر بات ہے لیڈر تو بات کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات جاگتا ہے نا، اور کام کرتا ہے، تو ساتھ میں جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں. تو قائد اعظم کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ہیرو تھا. مثلا کوئی کرکٹ کا، کوئی فٹ بال کا، کوئی ڈرامے کا ہیرو ہوتا ہے نا، پوری دنیا جانتی ہے، پھر وہ آ کر کے سیاست میں. ایسا نہیں تھا، اور ایسا پیسے والا نہیں تھا کہ بڑا لینڈ لارڈ تھا تو بڑے پیسے تھے اور وہ تھے نا ان کے پاس. وہ تھا عام بندہ تھا، عام صحیح. لیکن اس کی تقریر کی طاقت، اس کی وکالت، سیاست کو سمجھنے کی طاقت اتنی تیز تھی کہ باقی سب اس کے سامنے کچھ نہ ہوئے. اور قائد اعظم نے کہا ہے کہ آپ یعنی جو خصوصاً کانگریس کو وہ اس نے ٹارگٹ کی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر فیصلہ کرتے ہیں. اچھا ہم ایسا کریں گے کیونکہ اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے. میں فیصلہ کرتا ہوں، قائد اعظم کہتے ہیں میں فیصلہ لیتا ہوں پھر کرتا ہوں، پھر لوگ میرے پیچھے آتے ہیں. میں یہ نہیں کہ لوگوں کے خوش کرنے کے لیے وہ کرتا ہوں. تو کبھی بھی اس کی قائد اعظم کی تقریر میں آپ کو یہ نہیں ایسے جذبات کے نعرے یا وہ نہیں ملیں گے. آپ کو صحیح حقائق پر اور اس پر آپ کو بتائیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اور اس پر اسٹریٹ فارورڈ نہیں، یہ چیز ایسی ہے، موت بھی مجھے اس چیز سے نہیں ہٹا سکتی. اور جب موت بھی نہیں ہٹا سکتی ہر جگہ پر میں یہی بات کروں گا. پھر جو لوگ واقعتاً وہ کہہ رہے کہ یہ بندہ مخلص ہے تو وہ ان کے پیچھے چلے جاتے تھے. جو ادھر ادھر والے ہوتے تھے وہ پھر ذرا ان کی مخالف ہو جاتے تھے. لیکن انہوں نے، علامہ اقبال نے جیسے بڑے شاعر نے، مفکر اسلام میں اگر کہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کو اس انداز سے سمجھنا علامہ اقبال نے جس طرح سمجھا ہے وہ اس سے کم علماء نے سمجھا ہوگا نا. اس نے بھی قائد اعظم کے پیچھے فالو کیا ہے نا. تو ایسے لیڈر تھے ہمارے، اور جس کی وجود سے یہ سارا ہمارا جو ملک ہے بنا ہے، اور آج ہم بڑی خوشی سے اور اس سے وہ کر رہے ہیں. تو قائد اعظم کا کیا سبق ہے؟ آپ نے ہمت کرنی ہے، پڑھنا ہے، جس طرح ابھی آپ ٹیبلوں میں پیش کرے تھے، آگے جا کر کے اسی ملک کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اسی ملک کی خدمت کرنی ہے. انفارچونیٹلی 1948 سے وہ جو لوگ ہیں کم ہیں، اور باقی جو قابض ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو شاید اس منصب کے اہل نہیں ہیں. یہ کچھ باتیں تھی قائد اعظم کے حوالے سے. میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے یہاں بہت اچھے ایک ٹیبلو پیش کیا ہے، اور کچھ بچوں نے یہاں پر آ کر کے قائد اعظم کے کورس اسپیچ انگلش میں اور اردو میں وہ پیش کیے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.